منو سلوا، اللہ کی نعمتیں۔ آپ نے منو سلوا کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ کیا ہے منو سلوا اور یہ کس قوم پر نازل کیا گیا اور پھر ان سے یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ آج بزم تجلی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منو سلوا کے بارے میں ہی بتائیں گے۔ من ایک شیریں مادہ تھا جو صبح کے وقت آسمان سے شبنم کی طرح پتوں پر گرتا تھا، سفید رنگ اور شہد کے ذائقے جیسا تھا۔ یہ سورج نکلنے سے پہلے اکٹھا کرنا ضروری تھا کیونکہ بعد میں یہ پگھل جاتا تھا۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 57 میں اس نعمت کا ذکر یوں ملتا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوا اتارا، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور سلوا ایک پرندہ تھا جو بٹیر سے مشابہ تھا۔ شام کے وقت بڑی تعداد میں یہ پرندے بنی اسرائیل کے کیمپ میں اڑتے ہوئے آتے اور تھک کر زمین پر گر جاتے، جس سے ان کو پکڑ کر کھانا آسان ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے خاص انعام تھا تاکہ ان کی خوراک میں گوشت کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہاری طرف من اور سلوا نازل کیا، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا تو ان کی قوم بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائی۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور بحر قلزم ریڈ سی پار کر کے سینا کے صحرا میں پہنچے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین کی سرزمین جو ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی واپس حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک وہ صحراؤں میں ہی بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے، مگر وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک منو سلوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا۔ جب وہ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو خوراک کی سخت ضرورت تھی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خاص نعمتیں عطا فرمائیں جو نہ صرف جسمانی ضروریات پوری کرتی تھیں بلکہ ایمان کا امتحان بھی تھیں۔ یہ معجزاتی خوراک اللہ کی قدرت اور رحمت کا مظہر تھیں، مگر بنی اسرائیل جلد ہی اس سے اکتا گئے اور دوسری غذاؤں کی طلب کرنے لگے۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو ہمیں مصر میں ملا کرتی تھیں، جیسے دال، پیاز، لہسن، مسور اور سبزیاں وغیرہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں یوں بیان فرمایا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ ان کی ناشکری اور ضد کی وجہ سے اللہ نے ان سے منو سلوا کی نعمت چھین لی اور انہیں آزمائش میں ڈالا۔ منو سلوا کے واقعے میں ہمارے لیے کئی اہم اسباق ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جیسے منو سلوا کے نزول سے بنی اسرائیل کی مدد کی۔ دوسرا درس ہے شکر گزاری، یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق ہے صبر و قناعت۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں ان کی ناشکری سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھا سبق
سبق ہے نعمتوں کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان کی قدر و اہمیت جاننا اور انہیں ضائع نہ کرنا۔ منو سلوہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکرانے کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کہ اگر آپ پر منو سلوہ کا نزول ہوتا تو آپ کے کیا احساسات و جذبات ہوتے۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔